السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی مظفر نے کوٹ مومن سے شیئر کی ہے، سرگودا کوٹ مومن سے۔ مظفر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ہاں ادھر ایک پرانا اسکول ہے گاؤں کا، جو کہ اب تو بند ہو چکا ہے۔ مشہور ہے کہ اسکول کے اندر جنات کا پورا خاندان رہتا ہے۔ اسکول کے ارد گرد لوگوں کے گھر ہیں، یعنی آبادی ہے، اور لوگوں کو بہت سی کمپلین ہے اسکول کے متعلق۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسکول یا تو اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے یا اس بلڈنگ کو ان جنات سے خالی کروا دیا جائے۔ لیکن گاؤں کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے مطابق یہ خاندان آج سے آباد نہیں ہے۔ اس خاندان کو ادھر آباد ہوئے بھی 90 سال گزر چکے ہیں۔ رات کے ٹائم اگر اس اسکول کے قریب سے گزرا جائے تو باقاعدہ طور پر آپ کو باتیں کرنے کی آوازیں، عورت کی، مرد کی، بچوں کی، بوڑھی خاتون کی، بوڑھے مردوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مظفر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ سارا سلسلہ آج شیئر کروں گا۔ ہمارے گاؤں کے جو بڑے بزرگ ہیں، جن کی عمریں اس ٹائم 75-80 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ پرانا قدیم اسکول تھا، اس اسکول کو بند ہوئے بھی 50-60 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ پرانے زمانے کی بلڈنگ اس قدر مضبوط ہے کہ یہ آج تک مسمار نہیں ہوئی۔ ایون کہ اس کے دروازے بھی ٹھیک صحیح سلامت ہے، لیکن اس کے باہر کا جو گیٹ تھا جو کہ لوہے کا تھا، زنگ لگنے کی وجہ سے وہ خراب ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان سب ہندو اور مسلم اکٹھے تھے اس دور میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو تقسیم ہوئی تھی کچھ بچے ادھر چلے گئے، ادھر کے ادھر آ گئے، تو بس اسکول کے بھی جو ٹیچر تھے وہ بھی ادھر ادھر چلے گئے سارے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہم لوگ کیا دیکھتے تھے کہ ہم لوگ ادھر کھیل رہے ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ جوک در جوک ڈھیر سارے بچے آ جاتے تھے۔ پھر ہماری جو خواتین ہیں، ایک ہم لوگوں کے اسکول کے قریب، آپ کو پہلے بھی شاید کوٹ مومن سے وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک اور فرینڈ بھی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتا ہے۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے جو کہ پرانے زمانے کا برگد کا پیڑ ہے، اور اس کے ارد گرد وہ گول نیچے جگہ بنی ہے بیٹھنے کی، وہ بھی جگہ کافی قدیم ہے۔ ادھر جب بزرگ عورتیں مرد آ کر بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اچانک سے ہمارے دیکھتے دیکھتے خواتین زیادہ ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ حکیم تھے اور وہ باقی بھی معاملات سارے جانتے تھے، تو رات کے ٹائم ان کا دروازہ نوک ہوا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، اور اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حکیم صاحب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، جہاں سے یہ سارا پرسرار واقعہ کھلا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ حکیم صاحب کو لے گئے اسی پرانے اسکول میں۔ پہلے تو حکیم صاحب کافی وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بند اسکول ہے، تو مجھے ادھر کدھر لے کر آ رہی ہو، کیونکہ وہ کچھ اللہ والے بھی تھے، وہ عملیات بھی کرتے تھے اور حکیم بھی تھے۔ اس عورت نے کہا کہ اب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ چکے ہو اور اب تم ہمارے ساتھ اندر چلو۔ کہتے ہیں کہ وہ حکیم صاحب اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ 3 خواتین ہیں جن کے ہاں اللہ کی طرف سے ان پر اللہ کا فضل تھا، اور ان کو بچہ جو بھی ان کا تھا ٹائم تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ 3 خواتین کو اللہ پاک نے، میرے خیال سے وہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70 بچے انہوں نے پیدا کروائے۔ وہ بچے جب پیدا ہو رہے تھے تو وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں تھک چکا تھا، میری بس ہو چکی تھی، وہ جو بوڑھی عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ بھی میرا ساتھ دے رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی میری طرح ہی کوئی کام کرتی ہے، لیکن ان کی ایک جو عورت تھی اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس عورت کی وہ کہتی ہیں کہ مجھے شاید لگتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تاکہ جنات کی ڈیتھ ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کے کافی کچھ دیا اور ایک کتاب دی مجھے، اور اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا تھا کہ جو بھی عملیات کے کام ہیں وہ سارے لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے جو پیسے دیے وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن جو عملیات انہوں نے حکیم کو دیے وہ عملیات آج بھی حکیم کی جدی پشتی وہ چلتے آ رہے ہیں، اور ان کی جد میں بھی وہ تعویذات کا کام جاری ہے اور وہ تعویذ دیتے ہیں، اور ان کے پاس وہ جو تعویذوں کی کتاب ہے وہ جنات نے ان کو تحفہ دی تھی، ان کے خاندان میں آج بھی یہ چیز مشہور ہے۔
تو مظفر کہتے ہیں یہ واقعہ، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ برگد کے پیڑ کے نیچے آج بھی بچے اور بوڑھے جو بھی مرد لڑکے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں عجیب سی آوازیں آتی ہیں جو کہ اسکول کے قریب ہی ہے۔ آوازیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ ادھر سے اٹھ جاؤ، ہمارے ادھر بیٹھنے کا ٹائم ہے، اور اگر ہم لوگ نہیں اٹھ رہے ہوتے تو وہ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بوڑھے حکیم کے مطابق جب وہ اندر گئے تھے تو ادھر ایک پورا کنبہ تھا جنات کا۔ ان کی شکلیں بہت عجیب تھی، قد بت انسانوں کی طرح تھے لیکن شکلیں بہت عجیب تھیں۔ قد کچھ کے ایکسٹرا لمبے تھے اور کچھ ایکسٹرا ہی چھوٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھ تو چکا تھا سب کچھ، لیکن اب میں خاموش تھا، اگر میں بولتا تو میری جان کو خطرہ تھا۔ مظفر کہتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ بھی اسکول میں نے دیکھا کہ میں اپنا کام کر کے میں شہر میں سرگودا میں جاب کرتا ہوں، اور میں اپنی جاب سے واپس آیا رات کو تو اسکول ہی وہ مین راستہ تھا جہاں سے گزر کے آنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اندر سے باتوں کی آوازیں جو کہ سب سنتے ہیں وہ میں نے بھی سنی، تو میں جب ادھر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اندر ڈھیر ساری چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں جن کے اوپر مجھے بوڑھے شخص اور بچے اور جوان سبھی نظر آئے۔ لائٹ انہوں نے جو آن کی، جو لائٹ تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ موم بتی ٹائپ کی چیز تھی جس میں مجھے سارا کچھ انہوں نے اپنا آپ دکھایا۔ کہتے ہیں میں نے وہ سارا کچھ دیکھا تو میں کافی زیادہ ڈر گیا، اور اس قدر ڈرا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں جلدی سے ادھر سے نکل گیا۔ ایک عجیب وحشتناک منظر تھا، موم بتی کی لائٹ تھی اور ڈھیر ساری موم بتیاں تھیں، اور ان میں وہ مخلوق نظر آئی جو کہ انسان نہیں ہے۔ اور اسکول کے متعلق میں نے بہت سی باتیں بھی سنی تھیں۔ اس دن میں بائی چانس بہت لیٹ ہو گیا تھا، مجھے رات کے 10 بج گئے تھے، تو پھر اس کے بعد میں جلدی آنے لگ گیا۔ خیر اب تو میں جدھر جاب کرتا ہوں سرگودا میں ادھر ہی رہتا ہوں اور 1 ماہ کے بعد واپس آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے واقعات اس پرسرار اسکول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ادھر بچوں کو دیکھا جاتا ہے کھیلتے ہوئے، اور وہ بچے اچانک سے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، ان کی ہائٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے قریب ہی کیکر کے درخت لگے ہیں جن میں جا کر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قدر چھوٹی ہائٹ کی بچی دیکھی جو کہ بالکل پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس طرح اس کی ہائٹ تھی، وہ بچی تھی اور اس نے فراک پہنا ہوا تھا، اور میرے دیکھتے دیکھتے قریب ہی کیکر کے درختوں کے قریب وہ بچی گئی اور ادھر ہی غائب ہو گئی۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں نے بڑے تیز قدم اٹھائے کہ میں اس بچی سے پوچھوں کہ یہ آخر کون ہے اتنے چھوٹے قد کی بچی۔ میرے اس تک پہنچنے تک وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں دوپہر کے ٹائم بھی اسکول کے قریب سے گزرے تو پرسرار ہنسی کی آوازیں، چھیڑنے کی آوازیں، کبھی کبھار کوئی گزرتا ہے تو اس کو ابھی بھی پتھراؤ وہ کرتے ہیں، اس طرح کے بہت، اور جو پتھراؤ ہے وہ اکثر ہوتا ہے جب بھی اسکول کے قریب سے گزریں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس اسکول کے اندر جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے اور ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ گاؤں کے مختلف جگہوں پر اور بھی رہتے ہیں، برگد کے پیڑ پہ بھی رہتے ہیں، اس اسکول کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ خاندان آباد ہے، کیونکہ گورنمنٹ اسکول تھا اور اس میں بہت زیادہ کمرے بنے ہوئے ہیں پرانے زمانے کے، کہتے ہیں کہ سکھوں کے دور کی وہ پرانی بلڈنگ ہے، اور ان کمروں کے اندر باقاعدہ طور پر ان کے خاندان رہتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو ادھر سے نہیں نکال سکتے اور نہ ہی نکالنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکثر رات کے ٹائم جب لائٹ آف ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے ساتھ اپنے علاوہ بھی اور لوگوں کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے جو کہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تنگ کرنے کے سوا، پتھراؤ کرنے کے سوا اب وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اگر لیٹ نائٹ اس اسکول کے قریب سے گزرا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا واضح کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ڈیرے پہ جا رہا تھا تو مجھے اچانک دور سے اسکول کے قریب، وہ ابھی اسکول سے کافی دور تھے، کہتے ہیں کہ مجھے دور سے ایک لائٹ دکھائی دی، اور وہ جو لائٹ ہے وہ کافی ہائٹ پر ہے اور وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ جو ٹریکٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اکثر وہ ٹاپ کے اوپر لائٹ لگا دیتے ہیں تاکہ دور سے ان کو چیز نظر آئے اور آگے آنے والے شخص کو بھی وہ چیز نظر آئے۔ تو میں نے سمجھا کوئی بہت تیز رفتار ہے اور اس کی آواز بھی بہت زیادہ ہے، شاید کوئی ٹریکٹر وغیرہ آ رہا ہے، اور میں اپنی سائڈ سے ہو کر چلنے لگا۔ اب جیسے ہی میں اس چیز کے قریب جا رہا تھا تو ٹریکٹر نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن لائٹ ضرور جل رہی تھی، اور ایک بلند قد کی مخلوق، میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے،
اس کے ماتھے کے درمیان میں لائٹ تھی اور وہ بڑی تیزی سے اسکول کی طرف سے آ رہی تھی، اور میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ اسکول کے اندر ہی ٹرن کر گئی۔ ان بزرگوں نے یہ بات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ وہ چڑیل تھی، مخلوق تھی، اگر تم آیت الکرسی نہ پڑھتے تو وہ تمہاری طرف بھی آ سکتی تھی۔ یہ ایک واقعہ تھا مظفر کا جو کہ کوٹ مومن سے شیئر کیا انہوں نے۔ بہت شکریہ مظفر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی کراچی سے ایک رکشہ ڈرائیور نے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت شوق سے ہارر سٹوری سنتا ہوں، میں نے اور بھی بہت سے چینل سبسکرائب کیے ہیں، آپ کے چینل کی بھی سٹوری سنتا ہوں اور بہت سے چینلز پہ اپنی سٹوری شیئر بھی کرتا ہوں۔ میری زندگی میں ایک بہت تلخ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میں رات کے ٹائم گھر آ رہا تھا تو مجھے اچانک 2 عورتیں نظر آئیں اور انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے، ہمیں لے کر چلو۔ ان میں سے ایک عورت مجھے کافی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ان دونوں عورتوں کو اپنے رکشے میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ عورتیں میرے رکشے میں بیٹھی تو مجھے ایک عجیب سی سمیل آ رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اکثر خواتین، مرد، لڑکے میرے ساتھ جاتے ہیں تو ان کا کوئی جادو ٹونے کا بھی کام ہوتا ہے، وہ قبرستان میں اتر جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ چکا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی اسی طرح کا چکر ہے۔ ان کے پاس سے بہت گندی سمیل تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اب ان عورتوں کی طرح پیچھے سے دیکھ رہا تھا، وہ مسلسل خاموش تھیں، وہ اپنی آنکھیں بھی بلنک نہیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ رکشے کی لائٹ آف کر دو، جو کہ رات کا ٹائم تھا، میں نے رکشے کے اندر والی لائٹ آن کرتی تھی۔ میں نے رکشے کی لائٹ آف کر دی تو وہ جو گندی سمیل تھی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ جو انہوں نے مجھے ایڈریس بتایا تھا اس ایڈریس کے مطابق جب میں اس جگہ پر گیا تو وہ ایک چرچ تھا پرانا۔ میں نے ان عورتوں کو کہا کہ تم لوگوں نے جو جگہ کہی تھی تم لوگ ادھر اتر جاؤ۔ وہ اتری، انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے اور وہ سیدھا چرچ کے اندر چلی گئیں۔ ایون کہ رات کے ٹائم چرچ بند ہوتا ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اندر جب چلی گئیں تو میں نے کافی دیر ان کا انتظار کیا لیکن کوئی بھی نہیں اندر آیا۔ جب 20 سے 25 منٹ گزر گئے تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے رکشے کے پیچھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی رکشے کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے کہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے میرے ساتھ۔ میں رکشے سے نیچے اترا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے رکشے کے پیچھے وہی 2 بھیانک شکل کی عورتیں ہیں، اور وہ اب ان کا جو چہرہ تھا وہ اتنا وحشت ناک تھا کہ مجھے انہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا، اور میں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کسی بڑی بھاری چیز نے میرے رکشے کو پکڑا ہو۔ جیسے میں نے بلند آواز میں اللہ اکبر اور آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد شروع کیا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی رکشے کو چھوڑ رہا ہے۔ میں نے رکشے کو جب چلانے کی کوشش کی تو زندگی میں پہلی دفعہ مجھے میرا رکشہ اتنا بھاری لگ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پیچھے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آوازیں تھیں وہ آج بھی میرے کانوں میں آتی ہیں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ آوازیں کسی جانور کے غرانے کی تھی، خوفناک آوازیں، وہ اتنی خوفناک وحشتناک آوازیں تھیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ آج بھی میں اس چیز کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا مخلوق تھی جنہوں نے مجھے ہاتھ دے کر روکا، اور اتنی گندی اسمیل وہ ان کی جسم سے آ رہی تھی۔ جو بھی چیز تھی وہ، میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہ بات نہیں بتائی، اپنے والدین کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ آئندہ تم نے لیٹ نائٹ کوئی بھی سواری نہیں اٹھانی، چاہے تمہارے پاس سارا دن پیسے ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ اکثر یہ مخلوقات رات کے ٹائم لڑکوں کو جو رکشے پر ہوتے ہیں بیچارے وہ چلاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کو ٹریپ کرتے ہیں اور ان کو نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ وہ جس چرچ کے آگے مجھے لے کر گئے تھے اس چرچ کے متعلق اور بھی میرے جو رکشہ ڈرائیور دوست ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مخلوق اکثر ہمیں بھی نظر آئی ہے، اور ایک رکشے والے کے ساتھ تو اس قدر برا ہوا تھا کہ وہ جب رکشے میں بیٹھی تھی تو ان کا رکشہ ٹوٹ گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ہی بچایا تھا، وہ مخلوق میرے رکشے میں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ کراچی کا ایک روڈ ہے، کماڑی روڈ کے نیم سے وہ اس کا نیم کہتے ہیں، کہ اس روڈ سے جب گزرتے ہیں تو وہ نظر آتی ہیں، وہاں پر چڑیل اور آفت کا بسیرا ہے جو کہ رکشہ ڈرائیور اور لیٹ نائٹ سفر کرنے والوں کو نظر آتی ہیں۔ یہ ایک رکشہ ڈرائیور کی سٹوری تھی جنہوں نے اپنا نیم مینشن نہیں کیا، اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو میرا ڈسکرپشن باکس میں فیس بک اور ای میل آئی ڈی مینشن ہے۔
اور میرے دوسرا چینل ہے جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، اسکرین پہ اس کا نیم آپ کو مینشن ہو رہا ہوگا، اس کو بھی سبسکرائب کریں. اس پہ بھی جلد ایک شارٹ ہارر ناول شیئر کروں گی، پہلے بھی ایک ناول شیئر کیا ہے، اس کو بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا اصل اور سچا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.